تم جنازے میں بھیڑ دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ اچھا ہے، کامیاب ہے؟ جس کے جنازے میں بہت سارے لوگ ہو، ارے بہت بہترین آدمی تھا، اچھا، اور جس کے جنازے میں کم ہو، تم منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو اور منہ دیکھ کر ایک دوسرے کے میں شریک ہوتے ہو۔ نہیں جائیں گے تو اس کو کیسا لگے گا، کس کو کیسا لگے گا؟ ابے جس کو لگنا تھا وہ تو مر گیا ہے، اب کس کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو؟ جنازے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو، اور نماز جنازہ پڑھنے کے پیچھے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر گنہگار میت ہوتی ہے اور جنازے میں زیادہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے، مرنے والا بخشا جاتا ہے۔ اور اگر جنازہ کسی نیک ولی متقی پرہیزگار بزرگ کا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پڑھنے سے وہ بخشا جائے گا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر نیک کا جنازہ ہے تو پڑھنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ فائدہ صرف جنازہ پڑھنے میں، اور اسی میں آدھے سے زیادہ باراتی باہر رہتے ہیں۔ جس میں فائدہ ہے مرنے والے کا یا پڑھنے والے کا، لوگ باہر کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ ارے بھیا جنازہ پڑھ لو۔ صاف نہیں ہوں؟ ابے صاف نہیں ہے، ناپاک، تو آیا کیوں ہے؟ یہ دین کو رسم بنا لیا یار، رواج بنا لیا، منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ نہیں جائیں گے تو کیسا لگے گا، نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ کثرت دیکھ کر تم فیصلہ کرتے ہو، میجورٹی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، تعداد دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو۔ آج ہمارے اندر یہ کمی تو ہے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، اور رمضان کے بعد کیا صرف رمضان میں اسلام آتا ہے؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ یعنی نوازتا ہے عبادتوں پر؟ رمضان کے بعد عبادتوں پر ثواب نہیں ہے؟ یہی تو جہالت ہے کہ رمضان میں ٹوپی نہیں ہٹ رہی ہے، اور رمضان کے بعد جنگلی مرغا بنا ہوا ہے، بال ایسے کٹائے دور سے دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے آدیواسی آ رہا ہے، ایک دم جنگلی مرغے جیسا بال کھڑا کر لیا اور نکل پڑا۔ یہ رمضان کے روزے دار ہے، یہ رمضان کا مسلمان ہے۔ ہم نے دین کو سمیٹا ہے، غلطی ہماری ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جائے، 109 مسجدیں تو صرف گجرات میں ہیں جن کی لسٹ آ چکی ہے۔ مسجد میں آنا چھوڑا ہم نے، مسجد کو غیر آباد کیا ہم نے، مسجدوں کو ویران کیا ہم نے، اور آج جب دوسرے نشانہ لگا رہے اسلام خطرے میں آ رہا ہے۔ اگر مسجدوں کو آباد کیے ہوتے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے؟ کیوں رمضان میں جگہ خالی نہیں ملتی اور رمضان کے بعد مسجد میں جگہ ہی جگہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 1 سال کے لیے اپنی پوری زندگی سے 1 سال نکال دو، 1 سال پورا رمضان بنا کے بتا دو، خدا کی قسم دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، انقلاب پیدا ہو جائے گا، خدا کی مدد، حمایت، نصرت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ 1 سال رمضان بنا کے بتاؤ، 1 سال مسجدوں کو آباد کر دو، 1 سال تک پکے نمازی بن جاؤ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب 1 سال بنو گے تو اللہ پوری زندگی بنا دے گا۔ 1 سال کے لیے تو عہد کرو کہ اپنی 100 سال کی زندگی میں، 90 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں ہم 1 سال سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تم ادھر قسم کھاؤ گے اور ادھر کاتب تقدیر اپنے قلم کو حکم دے گا، پلٹ دو، معاملہ برعکس ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماننے والوں نے اب میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی قسم کھا لی ہے، ورنہ پھر جھیلتے رہو۔ آج یہ ہے تو کل وہ ہے، تو پرسوں وہ ہے، تو پھر مینار ہے، تو گنبد ہے، تو یہ لگے رہو اسی میں۔ خدا رسول کے لیے عقل کے ناخن پیدا کریں،
پلٹو اللہ کی طرف، اس لیے کہ تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے نا کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو. تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو. تمہیں صرف اس لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کے قائل ہو، اسی لیے نا. تو قسم کھا لو کہ جس کے نام پہ ستایا جا رہا ہے اب ہم اسی کے بن کے بتائیں گے انشاءاللہ. سوچنے کا اینگل بدل گیا ہے. پیغمبر نے تو قبرستان جانے کو اس لیے کہا تھا کہ تمہیں آخرت یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی محبت کم ہو جائے، دنیا کا لگاؤ کم ہو جائے. اور قبرستان جانے کے بعد بھی دنیا داری. اسی لیے میں نے دوری سے ہاتھ چھوڑ دیا. زیادہ سے زیادہ میں نماز جنازہ تک شریک ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد خدا حافظ. کیونکہ معلوم ہے جب تک وہاں قبر میں گاڑیں گے یہ لوگ اپنی آپس میں ہی باتیں کریں گے. ان کو آخرت کی نہیں پڑی ہوگی، یہ نہیں سوچیں گے ابھی اس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کھڑے ہو کر کہ اللہ اس کے قبر کے عذاب کو آسان کر دے، سوال و جواب کو آسان کر دے. یہ کوئی نہیں کہے گا. مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ کسی کے جنازے میں نہیں جاتے تو آپ کے میں کون آئے گا. ہے نا دنیا داری والی بات. تو میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا، 4 5 6 جن تو آئیں گے نا، مسلمان جو بھی ہوں گے وہ تو آ جائیں گے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جب تدفین کی گئی تھی نا، اللہ کے رسول کو جب دفنایا گیا تھا کتنے لوگ تھے؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے پوری اس وقت دھرتی پر. مگر جنازے میں صرف 6-7 آدمی 8 آدمی، اور ایک روایت میں ہے کہ 9 سے 11 آدمی. تم جنازے میں بھیڑ دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ اچھا ہے، کامیاب ہے. جس کے جنازے میں بہت سارے لوگ ہو، ارے بہت بہترین آدمی تھا، اچھا. اور جس کے جنازے میں کم ہو، تم منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو اور منہ دیکھ کر ایک دوسرے کے میں شریک ہوتے ہو. نہیں جائیں گے تو اس کو کیسا لگے گا، کس کو کیسا لگے گا؟ ابے جس کو لگنا تھا وہ تو مر گیا ہے. اب کس کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو کیسا لگے گا؟ بچوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو. جنازے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو. اور نماز جنازہ پڑھنے کے پیچھے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر گنہگار میت ہوتی ہے اور جنازے میں زیادہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے، مرنے والا بخشا جاتا ہے. اور اگر جنازہ کسی نیک ولی متقی پرہیزگار بزرگ کا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پڑھنے سے وہ بخشا جائے گا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر نیک کا جنازہ ہے تو پڑھنے والے بخش دیے جاتے ہیں. فائدہ صرف جنازہ پڑھنے میں، اور اسی میں آدھے سے زیادہ باراتی باہر رہتے ہیں. جس میں فائدہ ہے مرنے والے کا یا پڑھنے والے کا. لوگ باہر کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ ارے بھیا جنازہ پڑھ لو. صاف نہیں ہوں. ابے صاف نہیں ہے، ناپاک، تو آیا کیوں ہے؟ یہ دین کو رسم بنا لیا یار، رواج بنا لیا، منہ دکھائی ہو رہی ہے. نہیں جائیں گے تو کیسا لگے گا، نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے. کثرت دیکھ کر تم فیصلہ کرتے ہو، میجورٹی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، تعداد دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو. صرف ایک واقعہ، حضرت مسلم نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں. حضرت مسلم، انہوں نے اس واقعے کو سن لے، بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے. تو جو قبر کھودتا تھا وہ ایسے ہی تھا، اپنا چرسی گجیڑی قسم کا آدمی قبر کھودتا.
تو اس کا معمول تھا کہ روزانہ 3 قبر کھود کے رکھتا تھا تیار کر کے. جب بھی کوئی میت آئے تو قبر بیچ دیتا تھا. 1 قبر 1000، 1 قبر 1000، 1 قبر 1000، اس طرح بیچ دیتا تھا، لیکن کھود کے تیار رکھتا تھا. اور قبر کھود کے اپنا برگد کا جھاڑ تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کے چلم پیتا رہتا تھا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ نہیں. لیکن ایک مرتبہ اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ 2-4 دن سے مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. تو وہ بزرگ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، تو قبر کھودتا ہے؟ کہا جی. تیرا کام تو روزانہ قبر کھود کے بیچنا ہے؟ کہا جی میرا کام ہے. یہ میں نے تجھے کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نہیں دیکھا، اور تو دیکھ رہا ہوں کہ 5 وقت مسجد میں ڈٹا ہوا ہے، ہر وقت تسبیح بھانج رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے جو بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے 3 قبر کھودی. کتنی؟ 3. میں کھود کے بیٹھ کے جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہی تھا کہ اب چلم پیوں، اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. ایک فرشتے کے ہاتھ میں کچھ چوپڑے جیسی کوئی چیز تھی جس میں وہ لکھ رہا تھا، اور باقی دوسرے فرشتے تھے. تو وہ سب آئے اور آ کے پہلی قبر کے پاس کھڑے ہوئے. تو جس کے ہاتھ میں چوپڑا تھا اس سے پوچھا کہ اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے بارے میں کیا لکھا جائے. تو جو سردار فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس قبر میں جو مردہ آئے گا، جب دفنا کے لوگ اسے واپس چلے جائیں تو اس کی قبر کو اندر سے 60 گز لمبا چوڑا کر دینا. اندر سے 60 گز، 60 کوس پھیلا دینا. انہوں نے لکھ لیا 60 کوس پھیلانا ہے اس قبر میں جو مردہ آئے گا. میں سب سن رہا ہوں ان کی باتیں. پھر وہ سارے فرشتے دوسری قبر پہ آ کے کھڑے ہوئے، کہا اس میں جو دفن ہوگا وہ؟ تو اس نے کہا اس میں جو دفن ہوگا اس کو 40 کوس تک پھیلا دینا. کتنا؟ 40 کوس تک پھیلا دینا، اور پوری قبر میں سبزہ پیدا کر دو، ہریالی ہریالی. پھر وہ تیسری قبر پر آئے، اور تیسری قبر، اور فرشتے نے یہ بھی کہا کہ پہلی قبر والے کے بارے میں کہا کہ یہاں جنتی دفن ہوگا، دوسرے قبر کے بارے میں کہا یہاں بھی جنتی آئے گا. جب تیسری قبر پر آئے کہا اس کے بارے میں کیا لکھا جائے؟ تو اس فرشتے نے قلم رکھ دی، کہا اس قبر میں جو مردہ آئے گا وہ جہنمی ہے، اور اس کی قبر کو سمیٹ کر اتنی کر دینا، کتنی؟ ہڈی پسلی سب ایک ہو جانی چاہیے، سمیٹ دینا، چاروں طرف سے سمیٹ دو، اتنی کر دو. اس کے بعد وہ فرشتے غائب ہو گئے. اب میں انتظار میں بیٹھا کہ کون ہے یار یہ آج مجھے جو جلوہ دکھایا گیا ہے، اس میں آنے والا کون ہے؟ اتنے میں قبرستان کا دروازہ کھلا. 7 میں نے اس کے بارے میں بھی جب دفنا کے جانے لگے میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ دفنا کے جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہا بھائی یہ تو مسافر آدمی ہیں، ہر مہینے تجارت کے لیے آتے تھے اور یہیں رہتے تھے، 1-2 مہینہ یہاں رہتے تھے، مگر انتہائی غریب آدمی، اور اتنے غریب تھے کہ کوئی ان کو اپنے پاس بٹھاتا بھی نہیں تھا، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا. کہا لیکن بڑے نیک آدمی تھے، کبھی کسی سے منہ بگاڑ کے بات نہیں کیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مسافر تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا. محلے والوں سے ہم نے کہا تو انہوں نے کہا بھائی یہ پیسہ لو، چندہ کر کے کفن دفن کر کے ان کو دفنا دو. تو کوئی نہیں آیا، ہم 4 ہی لے کے چلے آئے. میں نے کہا بھائی بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے جنتی کو دفنانے کے لیے جنتی کو چن لیا ہے. چلے گئے.
اب اس کے بعد اب میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. اب اس میں کون آ رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایک آواز اٹھی, ایک شور اٹھا, دروازہ کھلا اور پبلک بھیڑ, پورا قبرستان بھرا, قبروں پہ روند رہے لوگ, اتنی پبلک, ہر گریڈ کا آدمی, ہر طبقے کا آدمی, غریب امیر, مذہبی سیاسی, ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں. اور پورا قبرستان جگمگ بھرا پڑا ہے. اور ایک جنازہ لایا جا رہا ہے جو پھولوں سے لدا ہوا ہے. ہزاروں کی بھیڑ آگے ہے, ہزاروں کی پیچھے ہے, 1000 دائیں ہیں, 1000 بائیں ہیں. مجھ سے کہا کوئی قبر؟ میں نے کہا یہ رہی. خیر, جنازہ اتارا گیا, جنازہ پڑھا گیا. اور اس کے بعد اتنی لوگ تھے کہ مٹی کم پڑ گئی تو مجھے باہر سے مٹی لا کے دینا پڑا کہ چڑھاؤ. بعد میں ایک صاحب کو روکا, میں نے کہا بھئی یہ ہے کون, کیونکہ مجھے تو جاننا تھا یہ ہے کون. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے شہر کے بہت بڑے رئیس آدمی ہیں, بہت پیسے والے, یہ ان کی بیوی کا جنازہ. اچھا, اتنے رئیس ہیں, دیکھ تو رہے آپ پورا شہر پلٹ گیا ہے, آپ دیکھ تو رہے ہر طرح کے لوگ آ گئے. اور پورے قبرستان میں. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ تھی کیسی, ان کے اخلاق کیا تھے, کیونکہ میرے تو دماغ میں تھا فرشتے نے جو کہا ہے قبر سمیٹ دو, جہنمی ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ پیسے والی تھی, بہت مالدار اور شخص کی بیوی تھی, اور ہمیشہ ناز و نخرے اور نعم میں پلنے والی, اور غریبوں سے بے پناہ نفرت کرنے والی. اس کے دروازے پہ جو جاتا تھا اسے ذلیل کر دیتی تھی. تکبر, گھمنڈ میں چور رہنے والی, اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. اگر کوئی اسے دعوت دینے جائے تو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی کہ تجھ غریب ہے, میں تیرے گھر کیسے آؤں گی. اگر کوئی اس کے آنگن میں غریب چلا جائے تو آنگن دھلوا لیتی تھی. غریبوں سے نفرت, پیسے والوں سے لگاؤ, پیسے والوں سے پیار, پیسے ہی پیسہ, روپیہ ہی روپیہ, دولت دولت, رات دن دولت, جائیداد پہ جان چھڑکنے والی, پراپرٹی اور جائیداد پہ مر مٹنے والی. پیسہ بہت ہے, جائیداد بہت تھی. اس نے کہا مجھے معلوم ہے اندر اس کی جائیداد کیا ہونے والی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میجورٹی, مجمع اور پبلک دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کے جنازے میں کم لوگ ہو وہ ایسے ہی ہے یار, اور جو زیادہ ہو تو جنتی ہے. جنتی ہے اگر یعنی جنازے میں زیادہ ہونے سے جنتی آدمی ہو جاتا ہے تو مسز اندرا گاندھی کی 30 میں, بالا صاحب ٹھاکرے کی 30 میں کتنے لوگ تھے, کیا وہ جنتی ہے؟ ابے چینج کرو یار اینگل, اپنا نظریہ بدلو, اپنی سوچ بدلو. اسلام اسلامی نظریے سے سوچنے کا نام ہے, اسلامی اینگل سے دیکھا جائے گا, مذہب کے اینگل سے بات کی جائے گی. اسلام میں میجورٹی اور مائنورٹی کچھ نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ اسلام جو دھرم ہے وہ اللہ کی آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے, خدا کی نگاہ میں کون کیسا ہے. اس لیے ہم دین کو رسم نہ بنائیں اور اپنے بنائے ہوئے ترازو پہ دین کی باتوں کو تولنے کی کوشش نہ کریں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ہم میں آئی کیسے, ہم نے دین کو رسم بنایا کیسے, ہم نے دین کو رواج کیسے بنا دیا.
ہم نے مذہب کو تبدیل کیسے کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ صرف یہ ہے ہم جاہل ہیں، جہالت ہے، دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری، اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ ہمارے اندر اگر علم ہو، معلومات ہو، پتہ ہو، اسلام جانے، تو ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس لیے کہ پڑھو گے نہیں تو جانو گے کیسے، اور جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے۔ اس لیے اسلام کو سمجھ، آج ہمارے اندر یہ کمی تو ہے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، اور رمضان کے بعد کیا صرف رمضان میں اسلام آتا ہے؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ یعنی نوازتا ہے عبادتوں پر؟ رمضان کے بعد عبادتوں پر ثواب نہیں ہے؟ یہی تو جہالت ہے کہ رمضان میں ٹوپی نہیں ہٹ رہی ہے، اور رمضان کے بعد جنگلی مرغا بنا ہوا ہے، بال ایسے کٹائے دور سے دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے آدیواسی آ رہا ہے، ایک دم جنگلی مرغے جیسا بال کھڑا کر لیا اور نکل پڑا۔ یہ رمضان کے روزے دار ہے، یہ رمضان کا مسلمان ہے۔ ہم نے دین کو سمیٹا ہے، غلطی ہماری ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جائے، 109 مسجدیں تو صرف گجرات میں ہیں جن کی لسٹ آ چکی ہے۔ مسجد میں آنا چھوڑا ہم نے، مسجد کو غیر آباد کیا ہم نے، مسجدوں کو ویران کیا ہم نے، اور آج جب دوسرے نشانہ لگا رہے اسلام خطرے میں آ رہا ہے۔ اگر مسجدوں کو آباد کیے ہوتے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے؟ کیوں رمضان میں جگہ خالی نہیں ملتی اور رمضان کے بعد مسجد میں جگہ ہی جگہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک سال کے لیے اپنی پوری زندگی سے ایک سال نکال دو، ایک سال پورا رمضان بنا کے بتا دو، خدا کی قسم دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، انقلاب پیدا ہو جائے گا، خدا کی مدد، حمایت، نصرت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ ایک سال رمضان بنا کے بتاؤ، ایک سال مسجدوں کو آباد کر دو، ایک سال تک پکے نمازی بن جاؤ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ایک سال بنو گے تو اللہ پوری زندگی بنا دے گا۔ ایک سال کے لیے تو عہد کرو کہ اپنی 100 سال کی زندگی میں، 90 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں ہم ایک سال سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تم ادھر قسم کھاؤ گے اور ادھر کاتب تقدیر اپنے قلم کو حکم دے گا پلٹ دو، معاملہ برعکس ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماننے والوں نے اب میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی قسم کھا لی ہے، ورنہ پھر جھیلتے رہو۔ آج یہ ہے تو کل وہ ہے، تو پرسوں وہ ہے، تو پھر مینار ہے، تو گنبد ہے، تو یہ لگے رہو اسی میں۔ خدا رسول کے لیے عقل کے ناخن پیدا کریں، پلٹو اللہ کی طرف، اس لیے کہ تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے نا کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، تمہیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تمہیں صرف اس لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کے قائل ہو، اسی لیے نا۔ تو قسم کھا لو کہ جس کے نام پہ ستایا جا رہا ہے اب ہم اسی کے بن کے بتائیں گے انشاءاللہ، اور جب اس کی شرح میں آ جاؤ گے اور اس کے یعنی ماتحتی میں آؤ گے تو پھر سرفرازی دینے والا وہ ہے، کامیابی دینے والا وہ ہے، کامرانی دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، شہرت دینے والا وہ ہے، سب کچھ دینے والا تو وہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ نیت کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، دنیا میں زندہ رکھے تو سچا مسلمان بنا کر، موت دے تو صاحب ایمان بنا کر۔ وآخر دعوانا